آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک نہایت اہم کالم کیا امریکہ مذاکرات کے ذریعے سمجھوتا چاہتا ہے بائی فیمس رائٹر اینڈ اینالسٹ ڈاکٹر رشید احمد خان۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ 21 اپریل کو 15 روزہ جنگ بندی کی میعاد ختم ہونے پر فریقین میں جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی، مگر صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جلد شروع ہو سکتا ہے، خطے میں امن کی ٹوٹتی ہوئی امیدوں کو کچھ سہارا ملا ہے۔ اگرچہ اس بارے میں کوئی باضابطہ تاریخ اب تک سامنے نہیں آئی، مگر ایران اور امریکہ دونوں کی جانب سے آئندہ چند دنوں میں دوبارہ اسلام آباد میں مذاکرات کا عندیہ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب لبنان اور اسرائیل میں بھی 10 دن کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ادھر امریکی بحریہ نے 13 اپریل سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ گزشتہ روز ایران نے جنگ بندی کی باقی مدت کے لیے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ پر فریقین کی طرف سے آمادگی کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 40 روزہ جنگ نے عالمی معیشت خصوصاً تیل اور گیس کی مارکیٹ کو شدید متاثر کیا ہے۔ اگر جنگ بندی میں توسیع نہ ہو سکی اور دوبارہ جنگ چھڑ گئی تو عالمی معیشت کو 1930 کی کساد بازاری سے بھی بدتر صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چین، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے بڑے صنعتی ممالک جو اپنی توانائی کی ضروریات کا بیشتر حصہ خلیج فارس اور مشرق وسطیٰ سے تیل اور گیس درآمد کر کے پورا کرتے ہیں، کچھ زیادہ مشکلات درپیش ہوں گی۔ چین اپنی توانائی کی ضروریات کا 50 سے 60% ایران اور خلیج فارس کے دیگر ممالک قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے آبنائے ہرمز اور باب المندب کے راستے درآمد کرتا ہے۔ چین نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ طویل المیعاد بنیادوں پر تجارتی اور معاشی تعلقات کو دیر پا اور مستحکم بنانے کے لیے $200 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور ایران کے خام تیل کے 90% حصے کا خریدار ہے۔ اس لیے وہ امریکہ اور ایران کے مابین جنگ بندی اور متنازع مسائل کے حل کے لیے خاموشی مگر غیر معمولی مستعدی سے سرگرم ہے۔ بعض حلقوں کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے لیے چین نے ہی ایران کو پاکستان کے ذریعے خصوصی طور پر پیغام بھیجا تھا۔ مذاکرات پر آمادگی کے ساتھ امریکہ کی طرف سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا بھی فیصلہ سامنے آیا، جس کا ایک مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی رائے میں اس طرح چین امریکہ کی شرائط پر سمجھوتا کرنے کے لیے ایران پر دباؤ ڈالے گا، لیکن یہ قیاس آرائی حقیقت پر مبنی معلوم نہیں ہوتی۔ چین ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کو غیر قانونی اور بین الاقوامی قانون کے مخالف قرار دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے طاقت کا استعمال کا مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے خلیجی ممالک کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کو چین اور روس کی جانب سے ویٹو کرنے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ چین ایران کی طرف سے مزاحمتی کارروائیوں کو حق بجانب سمجھتا ہے۔ ایران امریکہ تنازع کے بارے میں امید کی کرن باقی رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ فریقین نے اسلام آباد مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کے بے نتیجہ رہنے کے باوجود روابط منقطع نہیں کیے۔ اس کی تصدیق امریکی اور ایرانی حلقوں نے کی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان روابط کو قائم رکھنے میں پاکستان نے بطور ایلچی کلیدی کردار ادا کیا ہے، جس کی ایران اور امریکہ دونوں نے تحسین کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب اور چیف آف دی ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران اس کا واضح اشارہ ہے کہ پاکستان ایران امریکہ مذاکراتی دور کو حتمی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ بعض خبریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس سے فریقین کے درمیان خفیہ بات چیت، جسے بیک چینل ڈپلومیسی کہتے ہیں، کی راہیں کھلی ہیں۔ باخبر حلقوں کے مطابق اس وقت تک امریکہ اور ایران کے درمیان سب سے اہم مسئلہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں کام آنے والی افزودہ یورینیم پر سمجھوتے کی طرف کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ کچھ فاصلہ اگر باقی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے پاکستان کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کو اسی سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود باہمی سمجھوتے کے لیے سب سے ضروری چیز یعنی اعتماد ابھی تک مفقود ہے، اور اس کی وجوہات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ گزشتہ 8-9 ماہ میں ایران 2 بار مذاکرات کے دوران امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کا نشانہ بن چکا ہے۔ 28 فروری کو سلطنت عمان کی وساطت سے جنیوا میں امریکہ اور ایران کے مابین جو بالواسطہ مذاکرات ہو رہے تھے، عمانی وزیر خارجہ بدر بن حمد البصیدی کے مطابق ان میں فریقین معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ ایران نے معاہدے کی خاطر ٹرمپ کی ان شرائط کو بھی مان لیا تھا جو اس نے 2015 میں صدر اوباما کے دور میں ہونے والے معاہدے میں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
یہاں تک کہ ایران کے پاس 65% تک افزودہ یورینیم پر بھی مفاہمت ہو چکی تھی۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل ایم گروسی کے ایک امریکی ٹی وی چینل کے ساتھ انٹرویو کے مطابق اگلے دن اٹامک انرجی ایجنسی کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کا ایک اجلاس بھی ہونے والا تھا، مگر امریکہ اور اسرائیل نے اچانک حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی اور عسکری رہنماؤں کو شہید کر دیا۔ 40 روز کی شدید بمباری کے بعد جب ٹرمپ نے محسوس کیا کہ مزید حملے امریکہ کو مہنگے پڑیں گے تو 15 روز کے لیے جنگ بندی قبول کر لی۔ اسلام آباد مذاکرات کے پہلے دور میں امریکہ نے جو وفد بھیجا تھا اس کی کمپوزیشن سے بہت سے حلقے واشنگٹن کو مذاکرات میں غیر سنجیدہ قرار دے رہے تھے۔ اس کے برعکس ایران پوری تیاری کے ساتھ ایک ایسے وفد کے ہمراہ مذاکرات میں شریک ہوا جس میں امریکہ ایران تنازع کے تمام پہلوؤں کی جانکاری رکھنے والے ماہرین موجود تھے۔ ایک اور مسئلہ جس کی وجہ سے ایران کی بدگمانی میں اضافہ ہوتا ہے وہ صدر ٹرمپ کی بدلتی ہوئی ترجیحات ہیں۔ کبھی ان کے نزدیک امریکہ کا سب سے اہم مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی بھی ایک ایٹمی طاقت نہ بن سکے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج اصل مقصد تھا۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایران کے تیل اور گیس کے کنویں، ریل انفراسٹرکچر، پلوں اور بجلی گھروں کو تباہ کر کے ایران کو واپس پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا جائے گا۔ اب آبنائے ہرمز کو ایران کے خلاف حکمت عملی میں مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے۔ ان بدلتے ہوئے گول پوسٹس کے پیش نظر ایران ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے حلقوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جوہری مسئلے پر ایران کے ساتھ سمجھوتا چاہتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر ان کا مقصد ایران کے ساتھ جوہری مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے ایک سمجھوتے کی صورت میں حل کرنا ہوتا تو وہ اپنی پہلی صدارتی مدت میں 2015 کے معاہدے سے امریکہ کو الگ نہ کرتے۔ امریکی ماہرین کی رائے میں اوباما دور میں طے پانے والا یہ بہترین معاہدہ تھا۔ اگر صدر ٹرمپ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.